تبصرے کے لیے سالن کی 2 پتیلیاں آنی ضروری ہیں۔ جناب مطبخ مراد آبادی کی ایک کتاب مستطاب ہمارے پاس بغرض ریویو آئی ہے۔ جو صاحب یہ کتاب لائے وہ نمونہ طعام کے طور پر بگھارے بینگنوں کی پتیلی بھی چھوڑ گئے تھے۔ کتاب بھی اچھی نکلی، بینگن بھی۔ قلت گنجائش کی وجہ سے آج ہم فقط کتاب پر ریویو دے رہے ہیں، بینگنوں پر پھر کبھی صحیح۔ اس سلسلے میں ہم اپنے کرم فرماؤں کو ریویو کی یہ شرط یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کتاب کی 2 جلدیں آنی ضروری ہیں اور سالن کی 2 پتیلیاں۔ اس کتاب میں بہت سی باتیں اور ترکیبیں ایسی ہیں کہ ہر گھر میں معلوم رہنی چاہیے، مثلا یہ کہ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ ایک ترکیب تو اس کتاب کے بموجب یہ ہے کہ اس سالن کو پھینک کر دوبارہ نئے سرے سے سالن پکا لیا جائے۔ دوسری یہ کہ اس میں کوئلے ڈال دیے جائیں، چولہے میں نہیں، سالن میں، بعد ازاں نکال کر کھائیے۔ یہاں تھوڑا ابہام ہے، یہ وضاحت سے لکھنا چاہیے تھا کہ کوئلے نکال کر سالن کھایا جائے یا سالن نکال کر کوئلے نوش جان کیے جائیں۔ ہمارے خیال میں دونوں صورتیں آزمائی جا سکتی ہیں، پھر جو صورت پسند ہو اختیار کی جائے۔ کھیر پکانے کی ترکیب بھی شامل کتاب ہاضہ ہے۔ اس کے لیے 1 چرخی، 1 کتے، 1 ڈھول اور 1 ماچس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نسخہ امیر خسرو کے زمانے سے آزمودہ چلا آتا ہے، لیکن اس میں ماچس کا ذکر نہ ہوتا تھا۔ خدا جانے چرخے کو کیسے جلاتے ہوں گے۔ ٹیڑھی کھیر عام کھیر ہی کی طرح ہوتی ہے، فقط اس میں بگلا ڈالنا ہوتا ہے تاکہ حلق میں پھنس سکے۔ اس کتاب میں بعض ترکیبیں ہمیں آسانی کی وجہ سے پسند آئی، مثلا بادام کا حلوہ یوں بنایا جا سکتا ہے کہ حلوہ لیجئے اور اس میں بادام چھیل کر ملا دیجئے، بادام کا حلوہ تیار ہے۔ بینگن کا اچار ڈالنے کی ترکیب یہ لکھی ہے کہ بینگن لیجئے اور بطریقہ معروف اچار ڈال لیجئے۔ حلوہ بے دودھ، سمبوسہ بیسن اور تھالی کے بینگن وغیرہ کی ترکیبیں بھی آسان ہیں، لیکن ہم انہیں بخوف طوالت نظر انداز کرتے ہیں۔ شائقین اصل کتاب ملاحظہ فرمائیے۔ ہم نے خود مکمل باورچی خانے کی صرف 1 ترکیب آزمائی ہے، وہ ہے روٹی پکانے کی۔ قارئین کرام بھی اسے آزمائیں اور لطف اٹھائیں۔ سب سے پہلے راشن کارڈ بنوائیے، اس کے بعد اسے بھول جائیں کیونکہ اب آٹا اس کے بغیر مل جاتا ہے۔ آٹا آ گیا تو اس میں پانی ڈالیے، اب اسے گوندیے۔ گوند گیا؟ شاباش! اب چولہے کے پاس اکھڑوں بیٹھیے اور دھوئیں سے بچنے کے لیے چہرے پر گیس ماسک چڑھا لیجیے۔ خوب! اب پیڑا بنائیے۔ اگر آپ کا وطن لکھنؤ رہا ہے تو 2 تولے کا، اور بنوں کو وطن ہونے کا فخر حاصل ہے تو 1.5 سوا سیر کا۔ اب اسے کسی ترکیب سے چپٹا اور گول کر کے توے پر ڈال دیجئے، اسی کا نام روٹی ہے۔ اگر یہ کچی رہ جائے تو ٹھیک، ورنہ کوئلوں پر ڈال دیجئے تاکہ جل جائے۔ اب اسے اٹھا کر رومال سے ڈھک کر ایک طرف رکھ دیجئے اور نوکر کے ذریعے تندور سے پکی پکائی 2 روٹیاں منگا کر سالن کے ساتھ کھائیے، بڑی مزیدار معلوم ہوگی۔ مصنف نے شجر نسب بھی دیا ہے، ان کا تعلق 2 پیازا کے گھرانے سے ہے، شاعر بھی ہیں، بیاہ شادیوں پر ان کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں، دیگیں پکانے کے لیے بھی، صحرا کہنے کے لیے بھی۔ ہر ترکیب کے بعد مصنف نے اپنے اشعار بھی درج کیے ہیں، جس سے 2 خصوصیتیں پیدا ہو گئی ہیں: باورچی خانے کا باورچی خانہ، دیوان کا دیوان۔ آلو چھیلنے کی ترکیب۔ سامان: آلو، چھری، پلیٹ، ناول، ڈیٹول، پٹی۔ آلو لیجئے، اسے چھری سے چھیلیے۔ جن صاحبوں کو گھاس چھیلنے کا تجربہ ہے ان کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ چھلے ہوئے آلو ایک الگ پلیٹ میں رکھتے جائیے۔ بعض صورتوں میں جہاں چھیلنے والا ناخواندہ ہو یہ عمل بالعموم یہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اخبار خواتین کی بعض قارئین پڑھی لکھی خواتین ہیں، اسی لیے آلو چھیلنے میں ابن صفی کی ناول یا فرمی پرچے ضرور پڑتی ہوں گی۔ ڈیٹول انہی کے لیے ہے، جہاں چرکا لگا ڈیٹول میں انگلی ڈبوئی اور پٹی باندھ لی۔ ہمارے تجربے کے مطابق ڈیٹول کی ایک چھوٹی شیشی میں 8 سیر آلو چھیلے جا سکتے ہیں۔ بعض جزرس اور سلیقہ مند خواتین سیر بھر بھی چھیل لیتی ہیں۔ جن بہنوں کو ڈیٹول پسند نہ ہو وہ سیولون یا ایسی ہی کوئی دوا استعمال کر سکتی ہیں، نتیجہ یکساں رہے گا۔ شاہی بریانی۔ بریانی اور شاہی بریانی کی ترکیبیں اخباروں اور رسالوں میں اکثر چھپتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں طول العمل بہت ہوتا ہے اور اکثر گرہستن بیویاں اسی لیے ان کو پسند نہیں کرتی۔ ہمارا نسخہ بہت مختصر اور آسان ہے، ان کے لیے فقط ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی: 2 نوٹ 10-10 روپے کے، 5-5 اور 1-1 کے ہوں تب بھی کام چل جائے گا، 1 باورچی مشاق، بہتر ہے دلی والا ہو، 1 خالی ڈونگا۔ باورچی سے کہیے کہ میاں یہ لو پیسے اور جو کچھ لانا ہے لاؤ، لیکن ہمیں بریانی کھلاؤ۔ چند گھنٹوں کے اندر لاجواب بریانی تیار ہوگی۔ خالی ڈونگا بازار سے سالن منگوانے کے لیے ہے، کیونکہ بعض لوگ بریانی میں سالن بھی ڈالتے ہیں۔ ہمارا تجربہ ہے کہ 20 روپے میں آپ اور باورچی دونوں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ چاول، گھی، مرچ، مسالے آپ اپنے پاس سے دیں۔ کھا چکے ہیں تو باورچی کو انعام دے کر رخصت کیجیے اور اطمینان سے بیٹھ کر برتن دھوئیے۔ حلوہ بے دودھ۔ اس حلوے کی ترکیب نہایت آسان ہے۔ حلوہ پکائیے اور اس میں دودھ نہ ڈالیے، نہایت مزیدار حلوہ بے دودھ تیار ہے۔ ورق لگائیے اور چمچے سے کھائیے۔